نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کی اس نشست میں ہم وہم اور وسوسے کے متعلق گفتگو کریں گے، اور یہ ہماری اس حوالے سے پہلی نشست ہے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے میں مزید بھی نشستیں آپ لوگوں کے ساتھ کروں گا۔ یاد رکھیں، وسوسہ آنا ایک فطری بات ہے، ہر انسان کو وسوسے آتے ہیں، لیکن یاد رکھیں ہمارے ہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی وسوسے کی بیماری بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، اور وسوسہ ان کے ایک بیماری کی شکل اختیار کر گئی، اور یہ باقاعدہ نفسیاتی بیماری ہمارے ہاں جو ڈاکٹر حضرات نفسیات کے وہ اس کو جانتے ہیں، اور اس کو وہ OCD کا نام دیتے ہیں۔ اس کا ڈاکٹری علاج اپنے طور پہ، لیکن میں زیادہ تر اس کے اوپر جو مذہبی حوالے سے یا جو کچھ تجربات ہیں وہ آپ سے شیئر کروں گا، کیونکہ ہمارے پاس زیادہ تر وہ مریض آتے ہیں جو مذہب کے حوالے سے، پاکی ناپاکی، طلاق وغیرہ کے حوالے سے جن کو مختلف وساوس آتے ہیں، اور وہ بیچاروں کی زندگی ایک عذاب بن جاتی ہے، تو اس پہ میں بات کروں گا۔ تو سب سے پہلی بات تو آپ یہ سمجھیے کہ اسلام نے وسوسوں کے حوالے سے تعلیم دی ہے کہ اللہ نے اس کو معاف قرار دیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہمارے پاس حدیث ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به صدورهم، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے امت کے لوگوں کے جو وسوسے ہیں وہ معاف کر دیے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ بس اوقات وسوسے اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ بندہ سمجھتا ہے کہ میں حقیقی طور پر ایسا کر رہا ہوں، ایسا بول رہا ہوں، ایسا کر رہا ہوں، حالانکہ حقیقت میں وہ بول نہیں رہا ہوتا۔ بعض کیسز میں وہ بول بھی جاتا ہے، اس کے اپنے احکام ہیں۔ تو اس حوالے سے ایک حدیث تو میں نے آپ کو بتلا دی، ایک اور حدیث ہے جس سے آپ یہ بات سمجھ لیں گے جو وسوسے کے مریض ہے، کہ یہ کوئی ایسی انجانی چیز نہیں ہے، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت وقت پہلے ہمیں اس کے احکامات بتائے ہیں۔ مثلا بہت سارے لوگ پاکی ناپاکی کے وسوسوں میں مبتلا ہے، اس حوالے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جو حدیث ہے، حضور نے فرمایا ان الوضوء شیطان یقال له ولہان، کہ وضو کا ایک شیطان ہے جس کو ولہان کہتے ہیں۔ فاتقوا وسواس الماء، جو پانی کے حوالے سے، پاکی ناپاکی کے حوالے سے جو تمہیں وسوسوں میں ڈال رہا ہے، اس کے وسوسوں سے بچو، اس کی طرف توجہ نہ دو، اور اپنی جو عبادت ہے اس کو جاری رکھو۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، صحابی رسول نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شیطان میری اور میری نماز میں حائل ہوتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا راک شیطان یقال له خنزب، کہ یہ شیطان ہے، اس کا خنزب نام ہے، اور تم اللہ کی اعوذ باللہ پڑھا کرو۔ تو یاد رکھیں، یہ ان حدیث سے معلوم ہوا کہ ایسے شیاطین ہیں جو آپ کی عبادت میں خلل ڈالتے ہیں۔ آپ کو بتاتے ہیں آپ کا وضو نہیں ہوا، دوبارہ وضو کرو، آپ کو کہتے ہیں آپ کی نماز نہیں، دوبارہ نماز پڑھو، آپ کو کہتے ہیں آپ نے طلاق دے دی، طلاق ہو گئی، آپ کی زندگی کو عذاب میں ڈال۔ آپ نے ان جیسے شیاطین سے بچنا ہے۔ اس کے بچنے کے لیے آج کی اس نشست میں جو آپ کا پہلا سبق ہے، میں کچھ چیزیں آپ کو بتاؤں۔ یاد رکھیے، وہم میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی وسوسہ آتا ہے نا، تو اس کے نتیجے میں آپ کا خوف بڑھ جاتا ہے، یا آپ کی اس چیز کی طرف توجہ بڑھ جاتی ہے۔ ویسے تو فطری طور پر تو ہماری جتنی بھی زندگی کے کام ہوتے ہیں، ہم ہر کام کو توجہ دیتے ہیں، ہم اس سے ڈرتے بھی ہیں، کئی ایسے کام ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہمارا وہ خوف بڑھ جاتا ہے، یا ہماری توجہ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے، تو آپ کو وہم کی بیماری ہو جاتی ہے۔ اب اس وہم کی بیماری سے آپ نے جو بچنے کا کام کرنا ہے، کچھ چیزیں میں نے آپ کو بتانی ہے۔ آپ کا جو خوف اتنا ہوگا، اس کو آپ نے اتنے پہ لانا ہے۔ جو آپ کی توجہ بڑھ گئی، اس کو آپ نے کم کرنا ہے، تاکہ آپ کی زندگی نارمل ہو جائے۔ اس کے لیے آپ نے پہلا کام یہ کرنا ہے میرے بھائی، پہلے تو اللہ سے دعا، کیونکہ کوئی بھی شفا ہو، کوئی بھی کسی بھی مصیبت سے نکلنا ہو، اللہ کے فضل کے بغیر ممکن ہے۔ تو آپ دعا کریں، مسلسل اللہ سے مانگیں، 2 رکعت نفل پڑھیں۔ ویسے بھی ہم ہر مشکل میں نماز پڑھنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبه امر فزع الى الصلاۃ، جب آپ کو کوئی مشکل پیش آتی ہے، آپ نماز کی طرف متوجہ ہو۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ روزانہ
2 رکعت نفل پڑھنے کی معمول بنائیں، اللہ سے دعا کریں اللہ اس بیماری سے آپ کو نکال دے۔ دوسرا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے میرے بھائی کہ آپ نے کچھ چیزیں ہیں، کچھ پریکٹسز ہیں، کچھ کام ہیں جو آپ نے کرنے۔ مثال کے طور پر پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ فرض کریں آپ کو پاکی ناپاکی کا وہم ہے، آپ پاکی ناپاکی کے حوالے سے کوئی لٹریچر نہ پڑھیں، پاکی ناپاکی کے حوالے سے کسی مفتی سے سوال نہ پوچھیں، پاکی ناپاکی کے حوالے سے کوئی بیان نہ سنیں، کیونکہ آپ جب کوئی بیان سنیں گے پاکی ناپاکی کے حوالے سے، کوئی لٹریچر پڑھیں گے تو آپ کا خوف بڑھے گا، آپ کی بیماری بڑھے گی۔ آپ کو فرض کریں طلاق کا وہم ہے، آپ طلاق کا مسئلہ کسی سے نہ پوچھیں، کوئی ضرورت نہیں پوچھنے کی، آپ طلاق کا لٹریچر نہ پڑھیں، طلاق کے حوالے سے کوئی بیان نہ سنیں۔ ایسے میں آپ کا جو خوف بڑھا ہوا ہے، جو بلا وجہ پریشان ہو رہے ہیں، اس سے آپ بچیں گے، پہلا کام۔ دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس چیز کا تذکرہ نہیں کرنا کسی سے، کہ جی ایک بندے کو شروع ہو گیا جی میرے ساتھ اس طرح کے مسائل ہو رہے ہیں، طلاق یہ ہو گئی، طلاق اوپر ہے، طلاق نیچے ہے، پاکی ہے نا۔ بھئی آپ جس چیز کو آپ بھولنا چاہتے ہیں، جس چیز کی طرف توجہ کم کرنا چاہتے ہیں، اس کا تذکرہ چھوڑ دو، اسی سے ذکر نہ کرو۔ دوسرا کام آپ نے یہ کرنا۔ اور تیسرا جو اہم کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے تنہائی میں نہیں رہنا، اپنے آپ کو فارغ نہیں رکھنا، کیونکہ اگر آپ فارغ بیٹھیں گے تو آپ کے ذہن کا کوئی کام نہیں ہوگا، آپ یہی سوچیں گے کہ وضو پہ 1 گھنٹہ لگائیں گے، غسل پہ 1 گھنٹہ لگائیں گے، نماز پہ 2 گھنٹے لگائیں گے۔ تو آپ نے اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہے، آپ اپنے آپ کو مصروف کریں۔ اگر آپ کی کوئی مصروفیت نہیں بھی ہے نا تو آپ خود اپنے لیے کوئی مصروفیت ڈھونڈیں، کوئی تفریح کا کام کریں۔ ہمارے یہاں مریض آتے ہیں کہ جی بس میں ہر وقت کمبل میں بیٹھا ہوتا ہوں۔ بھئی آپ کمبل میں کیوں بیٹھے؟ باہر نکلیں، آپ لوگوں سے ملیں، آپ تفریح کے کام کریں، آپ واک کریں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نکلیں، خود آپ نے ایک چیز میں اپنے آپ کو بند کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تیسرا کام یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہے، آپ نے تنہائی میں نہیں رہنا، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد جو اگلا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں اس طرح کے جو مریض ہوتے ہیں وہ بیچارے بڑے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، بڑے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا ڈر جو ہوتا ہے نا وہ بالکل وہ پیک پر ہوتا ہے بیچارے۔ تو میں ہمیشہ ایسے مریضوں سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ اپنے اندر ہمت پیدا کریں، آپ ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک انسان ہیں، نوجوان ہیں، کوئی بیماری نہیں، الحمدللہ آپ کو فزیکلی ٹھیک ٹھاک ہے، آپ ہمت پیدا کریں۔ ایک فضول سوچ نے آپ کو گھیر لی اور آپ نے اپنی زندگی ساری ان سوچوں کے پیچھے برباد کر دی۔ نہیں، آپ اٹھیں اور ہمت کریں اور آپ کہیں کہ مجھے مفتی صاحب نے بتلا دیا آپ کی طلاق نہیں ہوئی، سینکڑوں خیالات آئے، میں نے اس کی طرف توجہ نہیں کرنی، میں نے اپنے کام سے کام رکھنا ہے۔ ہمت پیدا کریں اپنے اندر۔ اور شیطان جو آپ کو خیال لا رہا ہے کہ آپ کا وضو نہیں ہوا، آپ کا یہ تو حدیث نے بتا دیا کہ یہ ولہان ہے، نماز میں جو شیطان تنگ کر رہا ہے آپ کا تو حدیث نے بتا دیا خنزب ہے، تو شیطان تو دشمن کی بات میں کیوں مانو؟ یہ اس چیز کا آپ نے بڑا جو ہے وہ خیال کرنا ہے کہ آپ نے اپنے اندر جو ہے وہ ہمت پیدا کرنی ہے، ٹھیک ہے، یہ کام بڑا ضروری ہے۔ اور بعض کیسز میں جو لوگ جن کے پاس وقت ہوتا ہے ان کو میں ورزش کا بھی کہتا ہوں، میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ ورزش کریں، آپ واک کریں، تاکہ آپ کو جتنا تفریح آپ کے دل و دماغ کو، آپ کے جسم کو جتنی تفریح ملے گی اتنی جلدی آپ اس سے نکلیں گے، اتنی جلدی آپ اس سے نکلیں گے۔ یہ چند ایک کام ہیں جو میں مریضوں کو عموماً بتاتا ہوں۔ اور ایک اہم کام جو میں ذکر کرنا مناسب سمجھوں گا وہ یہ ہے کہ دیکھیں خیالات آئیں گے، خیالات کو آپ زبردستی نہیں روک سکتے، خیالات مجھے بھی آتے ہیں، ہر انسان کو آتے ہیں، لیکن آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو خیال آئے ان خیال کو آپ فضول سمجھیں، اس کو آپ سیریس نہ سمجھیں اور نارمل سمجھیں آپ، اور آپ ان خیالات سے پریشان ہونا چھوڑ دیں۔ جس دن آپ خیالات سے پریشان ہونا چھوڑ دیں اس دن سے آپ ٹھیک ہونا شروع دیں۔ اور کچھ دعائیں ہیں جو آخر میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو، تو یہ ہے کہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ زیادہ پڑھنا ہے، کیونکہ شیطان کی طرف سے تو آپ نے اعوذ باللہ زیادہ پڑھنا۔ دوسرے نمبر پر جو آیت ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یہ جو آیت سورہ حدید کی، یہ آیت آپ نے زیادہ پڑھنا۔ اور ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا آمنت باللہ ورسولہ، یہ جو ہے یہ دعا بھی آپ نے زیادہ پڑھنی ہے وہم کے نتیجے میں۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ میں آپ کو دوسری ویڈیوز بھی میں اس حوالے سے ریکارڈ کرواؤں گا اور آپ وہ ضرور سنیے گا.